بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج لال نہیں ہو رہا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج پی ٹی آئی کا ایک بہت اہم وفد ہمارے مرکز پہ آیا ہے، اور ہم جن جگہوں سے ہمارے پاس مینڈیٹ ہے اس کے حوالے سے پہلے دن سے ہم ایک وعدے اور معاہدے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے اہم نقطہ ہم دونوں کے درمیان مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر وہ یہ تھا کہ مردم شماری جو خاص طور پہ سندھ اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں ہوئی ہے، اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور اس حوالے سے جو قانونی کارروائی مردم شماری سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں جا کر ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اعلان کیا تھا، اظہار کیا تھا، اس سے پی ٹی آئی بھی متفق تھی. اور گزشتہ دنوں کابینہ کے ایک اجلاس میں ایک فیصلہ تو یہ ہوا کہ مردم شماری کے جو مردم شماری ہوئی ہے اس کو اپروول کے لیے اس فورم پہ بھیج دیا جائے جس کو دراصل اس کو منظور کرنا ہے، یعنی سی سی آئی. اور اس کے بعد ہمارے درمیان یہ بھی طے ہوا کہ جس طرح پچھلی مردم شماری کم سے کم 6-7 سال تاخیر سے ہوئی ہے، تو اس دفعہ اس تاخیر کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور پورے پاکستان میں اس حوالے سے سوالیہ نشان، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی اس مردم شماری کے حوالے سے بہت سارے تحفظات اٹھائے جاتے رہے ہیں. تو یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اس کابینہ کے اجلاس میں کہ ہم ارلی سینسس کروا لیں اور اگلا الیکشن، عام انتخابات، اس نئی مردم شماری کی بنیاد پہ کرایا جائے. آج ہم نے یہاں بیٹھ کر اس کی جزیات کا جائزہ لیا ہے اور متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ممکن بنانے کے لیے مکمل طور پر تعاون کریں گے، اور حکومت اس پر تیزی سے کام کرے گی. اور جس میں کہ بہت سارے مرحلے ہیں، بجٹ میں پیسہ رکھنا ہے، اس کی فنڈنگ کرنی ہے، اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو کچھ انسٹرکشنز جانی ہے. تو آج اہم فیصلہ اس حوالے سے یہی ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اچھا مختلف اور ایشوز بھی جو ہمارے درمیان تھے اس پہ بھی بات ہوئی ہے، لیکن سب سے اہم کامیابی جو کہ پچھلی کابینہ میں بھی ہوئی ہے اس کی تجدید کی ہے ہم نے کہ اس کو کس طرح ممکن بنایا جائے اور کس طرح اس کی جزیات کو پر عمل کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جیسے خالد بھائی بتا رہے تھے، تھوڑی سی میں تفصیل کے اندر جاؤں گا کہ یہ جو پچھلا مردم شماری جو کی گئی اس میں کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، اور اب ہم آگے کیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا کابینہ کے اندر. تو پہلی بات تو میں سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مردم شماری ہوئی یہ اس حکومت کی، یعنی کہ جو مخلوط حکومت ہے اس وقت، جس کا تحریک انصاف بھی حصہ ہے، ایم کیو ایم بھی حصہ ہے، یہ ہماری حکومت کی کرائی ہوئی مردم شماری نہیں. یہ مردم شماری جو ہے وہ پچھلی حکومت نے کروائی تھی، اور اس کے بعد مردم شماری کے جب نتائج آئے تو اس کے اوپر تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کراچی میں بھی کیا گیا اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی کیا گیا. بلوچستان سے آوازیں اٹھیں، خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھیں، خاص طور پہ جو زم اضلاع ہیں ان کی طرف سے شکایت آئی، لیکن کوئی واضح
फैसला साजी नहीं की गई। आप हुकूमती अगर रिकॉर्ड उठा कर देखें, उस वक्त के काबीना के फैसले देखें, उस वक्त की मुश्तरका मुफादात की काउंसिल के फैसले देखें, तो वो बॉल इधर से उधर घुमाते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा अब क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया तो फिलहाल तो जो है ये हतमी अभी हम इसको नहीं करार देते, लेकिन इलेक्शन इसी पे करार दिया जाए। दूसरी चीज़ जो याद दहानी में कराना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे वो सियासी पार्टियां जो आजकल कराची में इस मौजू के ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये पहला सेंसस है, यह पहली मर्दमशुमारी है कि जिसके नताइज को वो कबूल नहीं करते? ये तो मुतवातिर होता रहा है। कराची जब हम बच्चे थे, जब से हम बड़े हुए शहर के अंदर, तो हम यही बात सुनते, कहते और देखते आए हैं कि जो कराची की अददी तादाद है, जो कराची के जितने शहरी हैं, वो सेंसस के अंदर मर्दमशुमारी के अंदर कराची वालों के मुताबिक जायज़ तरीके से नज़र नहीं आ रहे हैं। जो अब ये हुकूमत करने जा रही है, जिसके खिलाफ ये मुजाहरे करते हैं, बाय द वे ये खास तौर पे मैं जमात इस्लामी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इंसाफ तो अलग अलग शहर में अलग नहीं होता ना, तो सिराजुल हक साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ज़रा पेशावर में भी एक जुलूस निकालें या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें जिसके अंदर वो कराची की गलत जो मर्दमशुमारी है उसका जिक्र ज़रूर करें, क्योंकि उनकी सियासत मुझे लगता है कि एक शहर में कुछ और नारा होता है, दूसरे शहर में कुछ और होता है। लेकिन चलें, उनकी बात छोड़ते हैं। हम तो उस मसले को, जो आज का नहीं, जो देरीना मसला है, जिसका सबसे रीसेंट, सबसे जो माजी करीब के अंदर जो किया गया, वो भी पिछली हुकूमत ने किया, हम उसको हल करना चाहते हैं। उसके लिए काबीना ने ये फैसले के अंदर भी लिखा है कि बेहतर निज़ाम को देखा जाए। उसकी जो काबीना की कमेटी थी जिसने ये सिफारिशात पेश की थी, उसके अंदर अमीरुल हक भाई उसके अंदर शामिल थे, लेकिन जो आगे की सिफारिशात हैं कि बेहतर निज़ाम किस तरह किया जाए, तो उसकी जो काबीना की कमेटी बनी है, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो अमीन भाई के पास है। इनको क्योंकि पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स प्लानिंग डिवीजन के नीचे आता है, इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो मैंने एक टेक्निकल टीम जो है वो ऑलरेडी नोटिफाई कर दी है, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और कोशिश ये है कि इस दफ़ा एक ऐसा निज़ाम, दुनिया में जो बेहतरीन तरीक़ेकार हैं मर्दमशुमारी करने के, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, शफाफ बना के, कि कैसा निज़ाम बनाया जाए जो तमाम पाकिस्तान के लोगों को उस पर एतमाद हो। जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए। वो मुकम्मल करने के बाद हम उसको पार्लियामान में ले जाने से पहले सिविल सोसाइटी के पास भी लेके जाएंगे। हम जो रिसर्च के इदारे हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी जाके उनसे भी मुशावरत करेंगे, ताकि एक ऐसा निज़ाम आए जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो। जैसे ही वो निज़ाम अमीन भाई की जो कमेटी जिसको चेयर कर रहे हैं काबीना की, वो अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी, काबीना में लेकर आएगी, उसकी बुनियाद के ऊपर हमारी जो सिफारिश होगी वो यही होगी कि जल्द अज जल्द दोबारा सेंसस कराया जाए, क्योंकि एक ऐसा सेंसस जिसके ऊपर मुल्क के बेशतर इलाकों में एतमाद नहीं है, बजाय कि हम उसको 10 साल तक चलाते रहें, हम जल्द अज जल्द एक बेहतर निज़ाम के साथ, एक ऐसे निज़ाम के साथ जो शफाफ हो, जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो, एक सेंसस कराया जाए। और जो फिर उससे फैसला साजी होनी है, जो वसाइल का तकसीम है, जो इलेक्शन के अंदर नुमाइंदगी है, वो उस बेहतर निज़ाम की बुनियाद के ऊपर की जाए। जी असद उमर साहब सवाल हो जाए, गवर्नर साहब बात करेंगे। जी नहीं, आप करें सवाल। मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एमक्यूएम की दावत पर हम यहाँ पर आए थे और ज़ाहिर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू सेंसस ही था, और इसके अंदर जो इबहम थे वो दूर कर लिए गए हैं। और इसके लिए, इस सेंसस को कराने के लिए जब भी ये तैयार होगी, अमीन भाई की टीम, इन्होंने जब ये असद उमर ने आपको बताया, जब भी ये तैयार होंगे, वफाक इस पे पूरी तरह तैयार है कि जैसे ही ये सारी टेक्निकल चीज़ें पूरी कर ली जाती हैं, तो इसके अंदर जो भी लवाजमात दरकार हैं, चाहे वो पैसे से हैं, चाहे वो टीमों से हैं, चाहे वो टीमें जो सेंसस करने वाली हैं, नादरा की सपोर्ट है, जो कुछ भी इसके अंदर दरकार होगा, वो वफाक उसको ज़ाहिर है कि पूरा करने की जिम्मेदारी रखती भी है और लेती भी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि जिस सेंसस पे लोगों को तकलीफ थी,
یا جس سینسس پہ لوگوں کو مکمل اعتماد نہیں تھا، اس سینسس کے لیے آج محرکات طے کر لیے گئے ہیں۔ یہ پہلے بھی جو نیوز بریک ہوئی تھی کہ جی وہ پرانے ہی اس کے اوپر جا رہے ہیں اور 10 سال کے لیے سینسس نہیں ہوگا، وہ غلط نیوز تھی۔ ایسی کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی، مس کمیونیکیشن تھی۔ اس کو آج ہم نے بالکل بیٹھ کے ایک ایک چیز کو دیکھ کے اس کو ٹیکنیکلی ہر چیز کو کریکٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ سینسس اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ جیسے ہی امین بھائی جس چیئر کر رہے ہیں جس کمیٹی کو، وہ کمیٹی اپنی سفارشات رکھتی ہے، اس کو فوری طور سے آگے بڑھا دیا جائے گا۔ بہت مہربانی۔ اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا، آپ سے میرا سوال ہے کہ اتنی جلدی کیسے ممکن ہوگا کہ پہلے تو دو کراچی اور حیدرآباد کے متعلق یا شہروں کے متعلق وہی ممکن نہیں ہو سکا ابھی تک، تو کیسے ممکن ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ جب کپتان کی حکومت آئی تھی تو لوگ سمجھ رہے تھے جہاز اڑانے والوں کی حکومت آ گئی ہے، پی آئی اے ترقی کرے گی، ریلوے ترقی کرے گی، اسٹیل مل چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں تو پہلے تو پائلٹس رکے گئے تھے، اب جہاز رکے جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سر، پہلی بات تو صرف میں یہ کہوں گا کہ اگر ملک کا نظام آپ کا ایسا بگڑا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بھی جعلی ڈگری والے پھر رہے ہیں اور جہاز اڑانے والے جن کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگی ہے وہ بھی جعلی ڈگری والے پھر رہے ہیں، تو اس غلط نظام کو درست کرنا، تو یہ تو اچھائی کی سمت کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ برائی تو نہیں ہے۔ دوسرے، جس طریقے سے آپ نے بات کی ریلویز کے نظام کی، آپ کو پتہ ہے ML1 کا منصوبہ جو ہے وہ اس کی اپروول دے دی گئی ہے، اس کی اس وقت فائنینسنگ کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اور پچھلے 70-72 سال سے پاکستان میں ریلویز کو بہتر کرنے کے لیے جتنی سرمایہ کاری کی گئی ہے، صرف یہ ایک منصوبہ اس سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ کراچی میں کوئی جدید ٹریفک کا نظام نہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں، گرین لائن کا منصوبہ جو ہے وہ آخری مراحل میں پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جولائی اگست کے مہینے کے اندر ہم سب اس گرین لائن کے بس کے اندر بھی جائیں گے۔ KCR کراچی سرکولر ریلوے جو آج سے کم میں 20-25 سال سے تو سنتا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی اپنی تعبیر کی طرف جا رہا ہے، تو منصوبہ بندی تو ہو رہی ہے۔ فائر ٹینڈر 1.5 ارب روپے کے فائر ٹینڈر، ماڈرن لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے فائر ٹینڈر کراچی پہنچا دیے گئے ہیں۔ اور آپ نے آخری چیز کوئی اور چیز پوچھی تھی، ایک تو یہ تھا اسٹیل مل کے اوپر جو ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو آج بھی اخبار کے اندر آیا ہوا ہے، پوری ان کی کابینہ نے اپروول کمیٹی جو ہے اس نے اپروول دے دی تھی، انٹرنیشنل بڈرز آ رہے ہیں، اور وہ مل جو بند ہمیں ملی تھی، چلتی بھی نہیں ملی تھی، بند ملی تھی، وہ انشاءاللہ چلنے کی طرف جائے گی۔ PTI اور MQM دونوں سے سوال ہے کہ MQM اور PTI کا جو معاہدہ ہوا تھا اس سے MQM کتنی مطمئن ہے، اور آپ لوگ یہ بتا دیجیے گا کہ MQM سے بات کی گئی تھی کہ ایک اور وزارت دیں گے، مشیر بنائیں گے، اس حوالے سے کیا اور MQM کے دفاتر کھولے جائیں گے یا نہیں کھولے جائیں گے؟ ویسے الحمدللہ جو پہلا نقطہ تھا سینسس کا، جو کہ کسی طرح بھی سیاسی اور تنظیمی نقطہ نہیں تھا، اس پہ بڑی اہم کامیابی اور پیش رفت ہوئی ہے۔ باقی چیزوں کے بارے میں اب تک تو ہم یہ کہتے رہے تھے کہ وعدوں میں ایکسٹینشن ہو رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے اب زمین پہ بھی ہوتے بھی نظر آئے گی بہت ساری چیزیں، اور ہم تو امید کے ساتھ اس ملک میں بھی آئے تھے، اور امید کے ساتھ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں مزید کامیابیاں ہونی ہیں۔ سینسس کے حوالے سے کوشچن ہے آپ سے کہ جو سینسس پہلے وزارت والا جواب دے دے بھائی۔ میں پہلے ان کی تسلی کرا دوں، وہ زیادہ زور سے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ امیدوار تو نہیں ہے وزارت کے؟ دیکھیے، MQM ہماری اتحادی ہے، اور MQM کے اس وقت 2 وزیر وفاقی کابینہ میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی وزیر اعظم اوکے کرتے ہیں تو ایک اور یا جتنی وزیر اعظم صاحب چاہیں ظاہر وزارت دے سکتے ہیں جس کو چاہیں، اپنی ضرورت کی تحت ہی وزارت دی جاتی ہے، یہ کوئی سیاسی رشوت کے تحت نہیں دی جاتی۔ تو لہٰذا جیسے ہی وزیر اعظم محسوس کریں گے کہ انہیں ایک اور وزیر کی ضرورت ہے، اور اگر انہیں MQM سے سمجھ آتا ہے، انہیں GDA سے سمجھ آتا ہے، انہیں اور کسی جماعت سے سمجھ آتا ہے، جہاں سے بھی ان کو لینا ہوگا وہ وزیر، یہ کل اختیار وزیر اعظم کا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی MQM کا پریشر ایسا نہیں ہے کہ وہ وزارت کے لیے ہمارے لیے روز باتیں ان سے ہو رہی ہیں۔
لیکن انشاءاللہ جیسے وزیر اعظم ضرورت محسوس کریں گے تو اسے لے لیا جائے گا. جی یہ پہلے سوال شروع کر دیں. کرنے کے لیے اس حوالے سے فرمائیے گا کیا فرمائیں گے کعبہ مساوی کا جو انکشاف ہے آصف زرداری کے بارے میں. جی میں آپ کو اوور آل اس کا بتا دوں جی. یہ براڈ شیٹ کے جو ہیں کیونکہ ظاہر ہے آج کل اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے تو وزیر اعظم سے بھی مشاورت ہوئی تھی, ان سے بھی پوچھا تھا اور میری آج شہزاد اکبر سے کافی تفصیلی بات ہوئی ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی پیر کے دن جو ہے نا واضح فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بنیادی اصول جو ہے تحریک انصاف کا بڑا سادہ ہے. یہ وزیر اعظم کا میرے خیال میں قوم کے ساتھ سب سے بڑا وعدہ ہے کہ جو ملک کی دولت لوٹی گئی ہے اس کو ریکور کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو آپ فیصلے ہوتے ہوئے دیکھیں گے آنے والے ہفتے میں وہ آپ کو اسی کے مطابق نظر آئیں گے. تفصیل آ جائے گی. کافی شور مچایا اور ہمیشہ سے اسٹریٹجی ہم نے دیکھی کہ جو زیادہ شور مچایا اس کو مانیٹر بنا دو, کمیٹی بنا کے ایم کیو ایم کو ہی اس کی چیئرمینشپ دے دی جاتی ہے. اگر اس میں اب مزید التوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایم کیو ایم پہ سارے یعنی کہ اب بال جو ہے وہ ایم کیو ایم کی کورٹ میں اگر اس میں دیر ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ کہ اور جماعتیں بھی مردم شماری کو لے کے کل کراچی میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, اس پہ خالد بھائی آپ کیا کہیں؟ دیکھیے میرے خیال ان کو اتنا تو کرنے دیں, وہ یہ بھی نہ کریں تو اور کیا کریں گے. اچھا لیکن سوال یہ ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے تو سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 70s کے دور میں تھا. تو ہم تو نہیں تھے اسمبلیوں میں, جماعت اسلامی موجود تھی. کوئی ایک دھرنا, کوئی ایک نعرہ, کوئی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک بات کی گئی اس میں. اور اس کے علاوہ پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی کراچی کی مردم شماری میں بہت بڑی ڈنڈی ماری گئی تھی. ہم تو نہیں تھے. جو اس وقت کی یہاں کی قیادت تھی سندھ کے شہری علاقوں کی, انہوں نے کوئی آواز بلند کی تھی اس پہ. اور پھر جو زرداری صاحب نے یہ دیکھ کر کہ ہاؤس کاؤنٹنگ میں کراچی کی آبادی 2,45,00,000 آ رہی ہے تو انہوں نے اس کو ڈیلے کروا دیا, مجرمانہ طور پہ ڈیلے کروا دیا. تو وہ بھی ایم کیو ایم کے بہت سارے ٹھیکیدار اور ذمہ دار جو اس وقت تھے وہ آج اس حوالے سے مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کو مظاہرہ تو پلیز کرنے دیجیے نا. آپ ایک صاحب ہیں جو مظاہرے کی جنہوں نے اعلان کیا ہے, انہوں نے 2018 میں ہمیں دیکھ کر سپریم کورٹ میں وہ گئے تھے پٹیشن داخل کرنے. پھر ان کو چیمبر میں بلا لیا گیا تھا, شٹ اپ کال دی گئی تھی, انہوں نے اپنی پٹیشن واپس لے لی. جنہوں نے اس مقدمے کو واپس لے لیا عدالتوں سے, وہ سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں پھر؟ آپ تو اس مقدمے سے وڈرا کر گئے اپنے آپ کو, لیکن کرنے دیجئے. اگر یہ بھی نہ کریں تو بتائیے وہ پھر اور کیا کریں. جی وہ میں اس کا جواب میں دیتا ہوں. جی دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ جو حکومتی کام ہوتا ہے اس کے اندر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم الگ الگ نہیں ہے, جی ڈی آئی الگ الگ نہیں ہے. وہ پوری کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اچھا کام ہوگا تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ تمام وہ پارٹیز جو اس مخلوط حکومت کا حصہ ہیں ان کو ملے گا, اور اگر کوئی کمزوری رہ جائے گی, کمی رہ جائے گی تو اس کی بھی ذمہ داری سب کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ پی ٹی آئی بمقابلہ ایم کیو ایم نہیں. اچھا لے لیں کہ یہ سینسس جو ہوئے تھے فوج کی نگرانی میں ہوئے تھے, جس سے آپ مطمئن نہیں ہیں, تو اب کے جو سینسس ہوں گے کس کی نگرانی میں ہونے چاہیے اور اس کا ذمہ وار؟ سر اسی لیے تو میں بولوں نا کہ دیکھیں طریقہ کار دنیا میں, ساری دنیا میں سینسس ہوتا ہے اور وہ قبول بھی کیا جاتا ہے. تو ایسی کیا چیز خاص ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے بار بار یہ ایشو ریز کیا جاتا ہے؟ اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ ایک باقاعدہ ٹیکنیکل کمیٹی پہلے بنائی ہے. وہ ٹیکنیکل کمیٹی ساری دنیا میں جو نظام ہے سینسس کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو اسٹڈی کر کے وہ اپنی سفارشات رکھ دے گی. یہ کابینہ کی جو کمیٹی بنی ہے اس کابینہ کی کمیٹی نے پھر اپنی سفارشات کابینہ کے سامنے رکھنی ہے. اور میں پھر وہی دہراؤں گا, ہم نے اس دفعہ صرف یہ حکومت کے اندر بند کمرے میں نہیں کرنا. ہم نے کیونکہ اس میں ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کی نمائندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نظر آئے, چاہے وہ وسائل ہیں یا اسمبلی ہے. تو اس لیے ہم نے اس سے پوری سول سوسائٹی سے بھی انپٹ لینی ہے. اور جب وہ ایک ایسا نظام بنے گا جس پہ سب کو اعتماد ہے تو امید ہے کہ جو رزلٹ آئیں گے اس پہ بھی لوگوں کو اعتماد ہوگا. آخری سوال کر لیں گے. اتحادی ہیں اور کرپشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی پر بڑا الزام لگاتی ہے, تو یقیناً ضمنی انتخابات سر پہ ہیں, سینٹ انتخابات سر پہ, ملاقات میں اس پہ بھی بات چیت ہوئی. کون کس کا ساتھ دے رہا ہے سینٹ میں بھی اور ضمنی انتخابات میں بھی, اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وفاقی حکومت کا کیا؟ سر ایک میں بالکل چھوٹی سی بات کروں گا کہ سیاسی طور پہ, انتظامی طور پہ
ہماری ایک دوسرے سے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات چیت چلتی ہے. کچھ ہماری جو پرائیورٹی ترجیحات ہیں اس میں ذرا اوپر ہوتی ہے, کچھ ایم کیو ایم کی ترجیحات میں اوپر ہوتی ہے. لیکن وہ جو بڑا مشہور زمانہ اسٹیٹمنٹ ہے نا 1 پیج, تو آپ سمجھ لیں ان سب چیزوں پہ 1 پیج پہ اس وقت. اچھا یہ بتا دیجیے آخری سوال آپ نے فرمایا کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی حکومت میں ہے تو اچھا یا برا ہو دونوں ہی ذمہ دار ہیں. تو آج کل تیل بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرول وغیرہ کی, چینی کی بھی اور بجلی وغیرہ کی بھی, تو اس میں ایم کیو ایم بھی ذمہ دار ہوگی, دونوں ہی ذمہ دار ہیں. سر جس وقت ہم پچھلی دفعہ یہاں پر آئے تھے حیدرآباد, تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے, اور اس وقت مہنگائی عروج کے اوپر تھی, تو یہاں پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے جو نمائندے تھے ایم کیو ایم کے, انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی جو ہے اس کے اوپر ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے. تو جو بات عوام کی حق میں ہے انہوں نے سب کے سامنے کی تھی. آپ کو میں بالکل سادہ سی چیز بتا دوں تبدیلی کتنی آئی ہے. اس وقت جب یہ پریس کانفرنس آج سے 1 سال پہلے جو لوگوں کی روزمرہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس, میں اس کو بولوں کہ اردو کا آسان سا نام اس کا رکھنا چاہیے, بڑا مشکل نام ہے, آسان الفاظ میں جو روزمرہ استعمال کی لوگوں کی چیزیں, اس وقت افراط زر تھا 20% سے زیادہ. کل پچھلے ہفتے کا جو آیا ہے رزلٹ اس میں 5.77% کے اوپر ہے, تو 1/3 سے بھی کم ہو گیا. بہت بہتری ہوئی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے. ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری, ایکسپورٹس آپ کی بڑی ہیں. 12 سال میں جتنی کسی ایک مہینے کے اندر اضافہ نہیں ہوا تھا وہ ہوا ہے. دسمبر میں جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہیں. 45% گاڑیاں زیادہ بک رہی ہیں, تو معیشت بھی اٹھ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتری ہوگی آگے. لیکن یہ آخری سوال, بالکل ایکسپورٹ بڑھی ہے لیکن چینی تو وہی سر 100 روپے کلو ہوئی ہے, اور دوسرا آئل دیکھ لیں سب چیزیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرول ابھی بڑھے ہیں. آپ دیکھ سر میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک دن آپ کے پاس آ کے تفصیل سے اس پہ بھی مہنگائی پہ بھی بات کر لیتا ہوں, اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے 2008 اور 2009 میں 2000 میں 10 سال 11 سال پہلے کی بات کروں, یہ چیزوں کی جن کی آپ نے بات کی وہ آج سے بھی اس سے زیادہ قیمت تھی. قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہیں. مجموعی طور پہ میں نے آپ کو بتایا سب چینی, آٹا وغیرہ یہ سب شامل ہیں اس کے اندر. میں جس کی بات کر رہا تھا صرف 5.77% افراط زر رہ گیا ایس پی آئی کا. بہرحال میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں خصوصاً سندھ کے شہری علاقوں کو اور بالعموم پورے پاکستان کو کہ جہاں جہاں پر مردم شماری کے حوالے سے سوالیہ نشان تھے, اعتراضات تھے, اس پہ تاریخی فیصلہ ہوا ہے. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا ہے کہ اس پر اس کا جائزہ لے کر کوئی کانکریٹ فیصلہ کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایک ایسی روایت کی بنیاد ڈال دی جائے گی کہ آئندہ مردم شماری کے حوالے سے اس طرح کے اعتراضات دور ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ.